قریب ہے کہ مزاج کے تکبر کو، اگر کسی کو تکبر سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے کوئی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایسے معاملات رکھے. ہمارے اکابرین میں سے گزرے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے. شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ 2000 خانقاہیں تھیں. جنید بغدادی جس کے مرید، شبلی نعمانی جس کے مرید، سیرت النبی جو جس شخص نے آسان زبان میں مرتب کی تھی، شبلی، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نام ہے ان کے. تو یہ جن کے مرید شیخ ابو عبداللہ اندلسی 30,000 روایات زبانیات قرآن مجید 17 کے ساتھ یاد. بڑی طویل بات ہے، قصہ مختصر کہ شیخ نہیں کرو بیٹا. شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اذان دے رہے ہیں، اذان دیتے ہوئے کسی لڑکی پہ نظر پڑی تو دل اپنے ہاتھ سے بے قابو ہو گیا. حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے اذان توڑ کے چھوڑ کے چلے، اور اس لڑکی کے پیچھے چلتے مریدین پیچھے حضرت کیا ہو. حضرت چلتے جا رہے ہیں. ایک گھر میں پہنچی تو دیکھا سلیب لٹکی ہوئی ہے. دروازہ بجایا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے جی ہم اہل کتاب ہیں اور آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں، ہم اہل کتاب ہیں. آپ کے نزدیک تو نکاح ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ بہت سے مسائل ہیں. لگا ٹھیک ہے میں اپنا اسلام چھوڑتا ہوں، عیسائی ہوتا ہوں. شیخ الاسلام وقت کے ہیں، محدث عظیم وقت کے، جن کا خطبہ سننے کے لیے لوگ پورا ہفتہ پیدل چل کے آتے تھے. 23 کلومیٹر دور پیدل چل کے آتے تھے. جو خطبہ دینے کے لیے سیڑھی جیسے ممبر، اتنے اونچے ممبر پر کھڑے ہوتے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ شیخ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ خطبہ سننے آتے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ شاگرد حدیث سننے کے لیے بیٹھتے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن کے مریدین ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں. عیسائی ہوں. کہنے لگے کہ تمہارا کیا پتا، تم مسلمان ہو، مسلمان تو پلٹ جاتے ہیں، تم دوبارہ مسلمان ہو جاؤ تو ہم کیا کریں گے. کا شرط رکھ لو. کا شرط ہے 1 سال تک خنزیر چراؤ. 1 برس تک خنزیر چرائے. 1 برس کے بعد جنید و شبلی دونوں شیخ کو تلاش کرتے جنگل میں پہنچے. وہاں شیخ سے 1-2 چیزیں پوچھیں. شیخ 1-2 چیزیں پوچھنے کے بعد قرآن سنایا اور حدیث سنائی تو دل میں اثر ہوا تو اس گناہ کا بوجھ ہٹا تو توبہ کی، اور توبہ کر کے اللہ رب العزت نے درجہ ابدالیت عطا فرمایا کہ ایک زقند کے اندر ہندوستان پہنچے. اور ہندوستان پہنچنے کے بعد دریا میں غسل کر رہے تھے کہ موردین نے دیکھا حضرت ہم تو آپ کو 2 مہینہ پہلے اس جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے. کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. حضرت کیا ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا کہ کچھ عیسائی کنویں سے پانی بھر رہے تھے، اور میں نے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا ان کو خدا بنا کے، تو میں نے ان کو حقیر سمجھ لیا کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں، ایک بندے کو خدا بنایا ہوا ہے. میں نے ان کو حقیر سمجھ لیا تھا، اور ان کی حقارت کی، ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان سلب کر لیا. مجھے یوں لگا جیسے کندھے سے چڑیا اڑ کے چلی جاتی ہے، ایسے لگا میرے دل سے ایمان ایسے نکل گیا. کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ تقوی کا دوسرا جز ہے. 2 باتیں یاد ہوگی. پہلی بات
کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. نمبر 2 کسی گناہ کو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں.